آج کا موضوع آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت 10 اضلاع، 32 تحصیل، 19 ٹاؤن اور 182 یونین کونسلز ہیں۔ آزاد کشمیر کی آبادی 25 لاکھ کے قریب ہے۔ آزاد کشمیر میں پہلے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد 20 نومبر 1960 میں ہوا۔ اس کے بعد آخری بار 1991 میں یہ الیکشن ہوئے۔ بلدیاتی حکومت سے مراد ایسی حکومت ہے جس کی باغ دوڑ مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وہی مقامی سطح کی پالیسیوں کو تعین کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، جس سے ایک نئی اور بہترین قیادت سامنے آتی ہے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات آخری بار 1991 میں ہوئے۔ اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بلدیاتی الیکشن کرانے کے بجائے صرف خانہ پوری کرنا مناسب سمجھا، اور نسل در نسل چلنے والی سیاسی بھیڑ چال نے بلدیاتی ڈھانچے کو جڑ سے ہی ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں نئی نسل اس طرح کے کسی بنیادی سیاسی ڈھانچے سے واقف ہی نہیں۔ تقریباً 30 سال سے زیادہ جموں کشمیر میں بلدیاتی نظام کے ختم ہونے کے باعث بلدیاتی اداروں میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو صوابدیدی تعینات کیا جاتا ہے، جس پہ موروثی سیاست کی ایک گمبھیر تہ چڑھی ہوئی ہے۔ عام آدمی سیاست میں آنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی نظام کی معطلی کی بنا پر تعمیر و ترقی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 1996 سے آج تک تمام حکومتیں بلدیاتی الیکشن کے نام پر آنکھ مچولی کھیلتی آئی ہیں۔ 2006 میں مسلم کانفرنس نے انتخابی منشور میں یہ شامل کیا کہ حلف لینے کے روز بلدیاتی انتخاب کا اعلان کیا جائے گا، مگر ہمیشہ کی طرح یہ بھی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ اسی طرح 2011 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد بلدیاتی انتخاب کا اعلان کیا، مگر وہ بھی ماضی کو نہ بدل سکا۔ 2016 میں قائم ہونے والی نون لیگ کی حکومت کے سربراہ فاروق حیدر نے بھی اعلان کی توثیق کی، مگر وہ بھی ناکام رہی۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے مئی 2022 میں آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کا اعلان کیا، لیکن وہ اعلان صرف اعلان کی حد تک رہا۔ لیکن انتظامات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہمی سمیت اعتماد میں نہ لیا جا سکا اور مئی میں انتخابات ممکن نہ ہو سکے۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے مطابق ہر وہ شخص بلدیاتی الیکشن میں بطور امیدوار حصہ لینے کے لیے تعلیمی قابلیت، میٹرک اور عمر 25 سال یا اس سے زائد ہو، جبکہ ہر وہ شخص حق کے رائے دہی استعمال کر سکتا ہے جس کا نام ووٹر فہرست میں درج ہو اور اس کی عمر 18 سال ہو۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار جس کونسل سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہو اس میں اس کا ووٹ درج ہو۔ امیدوار جس وارڈ، یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی یا میونسپل کارپوریشن سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اس کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اسی وارڈ کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ تاہم امیدوار ایک یونین کونسل میں ایک سے زائد وارڈ سے بھی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اگست میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد لازمی قرار دیا، مگر الیکشن کمیشن نے مختلف وجوہات کی بنا پر یہ انتخابات جنوری 2023 تک لے جانے کی اپیل کی، جو کہ عدالت نے مسترد کر دی۔ حال ہی میں جب عدالت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے متعلق دریافت کیا تو سیکرٹری حکومت نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے اہم لوگ پاکستان میں ہونے والی مردم شماری میں مصروف ہیں، جنوری 2023 تک مہلت دیں۔ لیکن عدالت نے حکومت کو اتنی لمبی مہلت دینے سے انکار کرتے ہوئے 1 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حکومت آزاد کشمیر کو بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کے لیے تحریک کی، جس کا حکومت کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہونے پر دوبارہ مکتوب لکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کو ابتدائی طور پر 30 کروڑ کی گرانٹ کی فراہمی کر دی گئی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 90 کروڑ روپے کی تحریک کی تھی۔ عدالت نے حکم دیا کہ 1 ماہ کے اندر شیڈول جاری کیا جائے۔ اب حکومت آزاد کشمیر انتہائی مشکل میں آ چکی ہے۔ ایک طرف اگر عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر حکومت پہ توہین عدالت کا کیس بن سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کے اندرونی حالات کے پیش نظر بلدیاتی انتخابات جلد ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت فوری طور پر آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انتخاب سے قبل تحریک انصاف کے کارکنوں کی ناراضگی کا ازالہ کرنا ہے۔
تحریک انصاف کے ورکر ثوابدیدی عہدے کی تقسیم پر پارٹی کی پالیسیوں سے ناراض ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت اس وقت تک بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی جب تک انہیں الیکشن میں کچھ فائدے حاصل ہوتے نظر نہیں آتے۔ بلدیاتی الیکشن میں وزرائے حکومت سے زیادہ بااختیار چیئرمین ضلع کونسل ہوتا ہے، جس کے ضلع میں 4 سے 5 ممبر اسمبلی ہوتے ہیں۔ ممبران اسمبلی سے زیادہ اختیارات چیئرمین ضلع کونسل کے ہوں گے۔ اسی بنیاد پر حکومتی اراکین اسمبلی اور وزرائے حکومت بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ وزیر اعظم کابینہ اس حوالے سے کتنی مخلص ہے، اس کا اندازہ جلد ہی ہو جائے گا۔ بلدیاتی انتخابات حکمران جماعت کے ممبران اسمبلی کے حل کا کانٹا بن چکا ہے، جسے نہ تو وہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی اگل سکتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم تنویر الیاس نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو اسلام آباد اپنے گھر دعوت پر بلا کر اس پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر کے ایک مرتبہ پھر سے بلدیاتی انتخابات کو ٹالا جا سکے اور نئی تاریخ لی جا سکے، کیونکہ اس سے واقعہ یہ کونسلر یا چیئرمین MNA سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا، جو وہ ممبران ہونے نہیں دیں گے۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 28 ستمبر 2022 کو انتخابات کی تاریخ دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سیاستدان کیا کرتے ہیں۔ جو قانون ساز اسمبلی میں قانون بنانے کے بجائے فنڈز پر زیادہ نظر رکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور عدلیہ اس پر کیا رائے دے گی، دلچسپ مرحلے میں کہانی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے مرکزی ایوان صحافت کی نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ کے افتتاح کے موقع پر آزاد کشمیر کے میڈیا کی جدید ترین سہولت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پریس فاؤنڈیشن اخبارات کے اشتہارات کا بجٹ 3 گنا بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اور اخبارات کے مالکان کو بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کا خیال رکھیں۔ مرکزی ایوان صحافت کی تقریب میں وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں نیشنل لسٹوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں سے فنڈنگ لے کر یہاں حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر سخت پابندیاں لگانے کا کہا اور ایک جیل بنانے کی دھمکی بھی دی، جہاں انڈین بدنام زمانہ کی جیل تہاڑ جیل جیسی سختیاں کی جائیں گی، جس پر آزاد کشمیر بھر میں وزیر اعظم کے اس خطاب پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر تنقید دیکھنے کو ملی۔ وزیر اعظم صاحب الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل کر کے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جلد یا پدیر سب واضح ہو جائے گا۔ نسل در نسل چلنے والی یہ سیاسی کھیل اگر بلدیاتی انتخابات کے لہروں کی نظر ہو گیا تو انشاءاللہ بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں اور اسی نسلی سیاست کو خدا حافظ کہنے کا وقت آ چکا ہے۔